عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. الحمدللہ عز و جل. آج ہمارا درس سورہ ہود آیت نمبر 8 سے شروع ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَئِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاكَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور اگر ہم ان سے کچھ گنتی کی مدت کے لیے عذاب میں دیر کر دیں تو ضرور کہیں گے کس چیز نے روکا ہوا ہے. خبردار جس دن وہ عذاب ان پر آئے گا تو ان سے پھیرا نہیں جائے گا، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی ان کو گھیرے ہوئے ہوگا. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ. اور اگر ہم ان سے کچھ گنتی کی مدت کے لیے عذاب میں دیر کر دیں. اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے کفار کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ یہ قرآن کو کھلا جادو کہہ کر میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں. اور اس آیت میں ان کفار کی ایک اور باطل گفتگو ذکر فرمائی، اور یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو جس عذاب کا وعدہ دیا تھا وہ جب ان سے مؤخر ہوا تو کفار تکذیب اور استہزاء کے طور پر کہنے لگے کہ کس وجہ سے ہم سے عذاب روک دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ جب وہ وقت آ جائے گا جس وقت اللہ تعالیٰ نے عذاب کے لیے متعین فرمایا ہے جس وقت کو، تو ہم وہ عذاب ان پر نازل کریں گے جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں، اور وہ عذاب ان سے پھیرا نہ جائے گا بلکہ ان سب کو گھیر لیا جائے گا. اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہونا یہ ہلاکت کا سبب ہے. اس لیے ہر عقل مند انسان پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے ڈرتا رہے اور اس کے عذاب سے کبھی بے خوف نہ ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میری عزت کی قسم میں اپنے کسی بندے پر نہ دو خوف جمع کروں گا اور نہ دو امن جمع کروں گا. اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرے گا تو میں قیامت کے دن اسے امن دوں گا، اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے امن میں رہے گا تو میں قیامت کے دن اسے خوف میں مبتلا کر دوں گا. یعنی جو دنیا کے اندر بڑی دلیری کے ساتھ، بڑی بے باکی کے ساتھ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ دنیا کے اندر مجھ سے نہیں ڈرے، آخرت کے اندر عذاب کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. اور جو دنیا کے اندر مجھ سے ڈرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کو آخرت میں امن عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے بے خوف ہونے سے بچائے اور ہمارے دلوں میں اس کا ڈر پیدا فرمائے. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. اور اگر ہم انسان کو اپنی کسی رحمت کا مزہ دیں پھر وہ رحمت اس سے چھین لیں تو بے شک وہ بڑا مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً. اور اگر ہم انسان کو اپنی کسی رحمت کا مزہ دیں. ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں الانسان سے مراد مطلقاً انسان ہے. پھر آگے جا کر آیت نمبر 11 میں اس سے صبر کرنے والے اور نیک مسلمانوں کا استثناء فرمایا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آیت میں مذکور الانسان میں مومن اور کافر دونوں داخل ہیں. اور دوسرا قول یہ ہے کہ الانسان سے کافر انسان مراد ہے. اس آیت کا خلاصہ یہ ہوگا کہ اگر ہم انسان کو اپنی کسی رحمت کا مزہ چکھائیں اور صحت، امن، وسعت رزق اور دولت عطا کریں پھر یہ سب اس سے چھین لیں اور اسے مصائب میں مبتلا کر دیں تو بے شک وہ دوبارہ اس نعمت کے پانے سے مایوس ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنی امید ختم کر لیتا ہے اور صبر و رضا پر ثابت قدم نہیں رہتا اور گزشتہ نعمت کی ناشکری کرتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ.
اور اگر ہم مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی ہو اسے نعمت کا مزہ دیں تو ضرور کہے گا کہ برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں، بے شک وہ اس وقت بہت خوش ہونے والا، فخر تکبر کرنے والا ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم کسی مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی ہو اسے نعمت کا مزہ دیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم انسان کو اس مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی ہو نعمت عطا کریں، نعمت کا مزہ چکھائیں، اور بیماری کے بعد صحت، اور تنگی کے بعد آسانی، اور فقیری کے بعد مال و دولت کی وسعت عطا کریں، تو ایسا بندہ یہ تو کہتا ہے کہ جو مصیبتیں مجھے پہنچی وہ اب مجھ سے دور ہو گئیں، لیکن اس وقت شکر گزار ہونے اور حق نعمت ادا کرنے کے بجائے وہ خوشی میں پھولتا پھرتا ہے، اور ان نعمتوں کے ملنے کی وجہ سے فخر تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مصیبت دور ہونے اور نعمت ملنے کے بعد ناشکری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مزید اطاعت کے لیے سر جھکا دینا چاہیے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شیخی کی خوشی منع ہے، جبکہ شکر کی خوشی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منائی جائے۔ تو مذکورہ بالا دونوں خوشیوں میں فرق ہے، اور فرق کی وجہ یہ ہے کہ شیخی کی خوشی میں نظر اپنی ذات پر ہوتی ہے، اور شکریہ میں توجہ رب کریم کی طرف ہوتی ہے، اور شکریہ کی خوشی جذبات اطاعت پیدا کرتی ہے۔ اس پر بندہ جب شکر ادا کرتا ہے تو اس پر اور رب العالمین کا شکر بجا لاتا ہے، اطاعت گزار بنتا ہے، دین کے قریب ہوتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، مگر جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ لیکن وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے تو وہ ان کی طرف نہیں ہوں گے، وہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں گے، کیونکہ انہیں جب کوئی مصیبت پہنچی تو انہوں نے صبر سے کام لیا، اور کوئی نعمت ملی تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ جو ایسے اوصاف کے حامل ہیں ان کے لیے گناہوں سے بخشش اور بڑا ثواب یعنی جنت ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نعمت چھن جانے پر صبر کرنا اور راحت ملنے پر شکر کرنا اور بار صورت اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں مصروف رہنا مومن کی شان ہے۔ لیکن افسوس، یہاں جو طرز عمل کفار کا بیان کیا گیا ہے وہ آج مسلمانوں میں بھی نظر آ رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان سے اپنی دی ہوئی نعمت واپس لے لیتا ہے تو یہ اس قدر افسردہ اور مایوس ہو جاتے ہیں کہ ان کی زبانیں کفر تک بکنا شروع کر دیتی ہیں، اور جب ان میں سے کسی پر آئی ہوئی مصیبت اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے تو وہ لوگوں پر فخر اور غرور کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم اور ہدایت عطا فرمائے۔ اسی موضوع کی مناسبت سے صبر کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے میں عرض کر دوں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو صبر کرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق عطا فرمائے گا، اور صبر سے بہتر اور وسعت والی عطا کسی پر نہیں کی گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صبر نصف ایمان ہے اور یقین پورا ایمان ہے۔ اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مومن کے معاملے پر تعجب ہے کہ اس کا سارا معاملہ بلاہی پر مشتمل ہے، اور یہ صرف اسی مومن کے لیے ہے جو خوشحالی حاصل ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے، کیونکہ اس کے حق میں یہی بہتر ہے، اور اگر تنگ دستی پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے حق میں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا تو دنیا میں عافیت کے ساتھ رہنے والے تمنا کریں گے کہ کاش ان کے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور یہ نعمت ہمیں میسر ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی
نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عافیت عطا فرمائے، اور اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کرنے کی بھی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نعمت ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بہت برکات ہیں۔ نعمت ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی صورت میں بندہ عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اور اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اللہ قدرت کرنے والا جاننے والا ہے۔ اس طریقے سے ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔